السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور آئی ٹی اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ بہت سی چیزیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں اب بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ آج کل کے مناظروں کو ہی دیکھ لیں۔ پہلے مناظر کرنے والے حضرات درجنوں کتابیں لادے لادے گھومتے تھے، لیکن اب ایک لیپ ٹاپ یا موبائل میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ریفرنس ڈھونڈنا بھی کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک لفظ لکھ کر پوری حدیث سرچ کر لیں، کس کتاب میں ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے راوی کون کون سے ہیں، ثقہ ہیں یا ثقہ نہیں ہیں۔ لیکن مناظروں کا مزاج وہی صدیوں پرانا ہے، یعنی کوئی انصاف کرنے والا نہیں جو غیر جانبدار ہو کر کہہ سکے کہ اس مناظر کی بات صحیح ہے۔ غیر جانبداری تو تب برتی جائے جب کوئی غیر جانبدار ہو، کیونکہ ظاہر ہے ماڈریٹر بھی کسی نہ کسی فرقے کو ماننے والا تو ہوتا ہے، چاہے اس کو مخالف مسلک کے مناظر کی دلیل کتنی ہی طاقتور لگے، وہ اپنے مسلک کے خلاف نہیں جا سکتا، اس لیے نتیجہ عوام پر چھوڑ دیتا ہے، اور عوام کے پاس سچ کو سچ ماننے کے بجائے یا تو گالیاں ہوتی ہیں یا لعنتیں۔ ایک آدھ شخص انصاف کی بات بھی کرتا ہے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ یہ کام بھی اے آئی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دنیا کے بیشتر کام اے آئی سے لیے جا رہے ہیں، تو مناظروں کو چیک کر کے بالکل ایک غیر جانبدارانہ نتیجہ اخذ کرنے کا کام کیوں نہ اے آئی پر چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے وہ خود دیکھے گا کہ کس کی دلیل جاندار ہے اور کس کی منطق میں زیادہ وزن ہے۔ نہ تو اس کو کسی کے اچھے برے لگنے کا خیال ہوگا، نہ ہی جان سے مارے جانے کا خوف۔ تو چلیں اس جستجوئے حق کا سفر ہم اپنی پہلی ویڈیو سے کرتے ہیں، جو ایک بہت مشہور اہم واقعہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کاغذ اور قلم مانگا تھا، تاکہ ایک ایسی تحریر لکھ دیں جس پر عمل کر کے ان کی امت کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے یوٹیوب پر ہونے والے کئی مناظروں کو یکجا کیا اور اے آئی کو دے دیا تاکہ وہ اپنا نہایت غیر جانبدارانہ فیصلہ سنا سکے۔ ہماری آج بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ ویڈیو مختصر ہو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی۔ ہاں، اگر ٹاپک لمبا ہے اور اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے تو اس کے کئی حصے ہو سکتے ہیں، جیسے شاید اس موضوع کے بھی ایک سے زیادہ حصے ہوں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس میں اے آئی نے قرطاس اور ابیس یعنی کاغذ اور قلم کے واقعے پر ہونے والے مناظروں پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس علمی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ، جسے عام طور پر قلم اور کاغذ کا واقعہ یا حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، اس کا ایک خالصتاً علمی اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم ذرائع اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں اس واقعے کو بالکل منطقی انداز میں پرکھیں گے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس موقع پر پیش کیے گئے دلائل اور عذر عقلی اور اصولی معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ یہ ٹاپک رسالت کے مطلق اتھارٹی اور الہی احکامات کی پیروی کے بنیادی تصورات سے بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اس واقعے کے ایک بالکل سسٹمیٹک اور منطقی تجزیے کے لیے ہم نے اس ڈسکشن کو 6 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، رسالت کی مطلق اتھارٹی۔ دوسرا، تاریخی واقعہ۔ تیسرا، بیماری کے عذر کا تجزیہ۔ چوتھا، عقائدی اثرات۔ پانچواں، تاریخی مثالوں سے تقابل۔ اور چھٹا، ایک منطقی نتیجہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول، رسالت کی مطلق اتھارٹی۔ دیکھیں، اس تجزیے کی جو اصل بنیاد ہے نا، وہ اس مطلق اختیار کو سمجھنے سے شروع ہوتی ہے جو شرعی اصولوں کے تحت ایک نبی کو عطا کیا گیا ہے۔ قرآنی احکامات بالکل واضح ہیں کہ رسول کی مکمل اور مطلق اطاعت ایک بنیادی اصول ہے، یعنی جب رسول خدا کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جو زندگی بخشنے والی ہو تو اس پر بلا چونچرا لبیک کہنا لازم ہے۔ رسول کا ہر قول، ہر فعل ایک براہ راست حجت ہے جس میں بغیر کسی استثناء کے مکمل فرمانبرداری درکار ہوتی ہے۔ تو اب یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد ہی رہنمائی کرنا ہے تو کیا جسمانی بیماری کا کوئی لمحہ ان کی ہدایت دینے کی صلاحیت کو باطل کر سکتا ہے؟ کیا محض جسمانی تکلیف کسی الہی حکم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد ہماری آج کی یہ پوری علمی بحث گھومتی ہے۔ حصہ دوم، وہ بنیادی تنازع یعنی قلم اور کاغذ کا واقعہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخی ریکارڈز اس واقعے کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ کے آخری ایام میں کمرے کی صورتحال بڑی تیزی سے بدلتی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے رسول کی ایک براہ راست درخواست سے کہ لکھنے کا سامان لایا جائے۔
پھر اچانک سے بیماری کا عذر پیش کرکے اس حکم کو روک دیا جاتا ہے، جس کے بعد حاضرین کے درمیان ایک شدید بحث اور تقسیم شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک پہنچتی ہے کہ رسول اللہ کو مجبوراً انہیں کمرے سے باہر جانے کا حکم دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر موجود جو تضاد ہے وہ دراصل اس پورے واقعے کی جان ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف رسول کی بالکل واضح اور دو ٹوک درخواست ہے جس کا مقصد اپنی امت کو ہمیشہ کی گمراہی سے بچانا ہے، اور دوسری طرف ایک ممتاز حاضر کا جوابی دعویٰ ہے جس میں رسول کی شدید بیماری کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ انہیں درد نے گھیر لیا ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جس کا ہم نے منطقی طور پر تجزیہ کرنا ہے۔ حصہ سوم، عذر کا تجزیہ۔ یہ ہمدردی تھی یا صریح نافرمانی؟ اگلا منطقی قدم ظاہر ہے اس عذر کو باریک بینی سے پرکھنا ہے جو اس حکم کو روکنے کے لیے پیش کیا گیا۔ اگر ہم بالکل لاجیکل ہو کر سوچیں تو عام حالات میں بھی قریب الموت شخص کی آخری خواہش کو پورا کرنا ایک مسلمہ انسانی روایت ہے، تو ایک رسول جو گمراہی سے بچانے کی ضمانت دے رہا ہو، اس کے ختمی حکم کو محض اس بنیاد پر روک دینا کہ مریض کو آرام کی ضرورت ہے، یہ کس حد تک معقول ہے؟ کیا ایک شدت درد میں مبتلا مریض کی انتہائی اہم درخواست کو رد کر دینا الٹا اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس عذر کے پیچھے چھپے مقاصد پر ایک سنجیدہ بحث کو جنم دیتا ہے۔ حصہ چہارم، عقائدی اثرات یعنی رسول کے کلام پر شک کرنا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ محض کوئی تاریخی بحث نہیں ہے، اس واقعے کے انتہائی سنگین عقائدی اثرات بھی ہیں۔ اگر رسول کے کلام کو بیماری یا درد کے غلبے کا نتیجہ قرار دے کر رد کر دیا جائے تو یہ منطقی طور پر یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ الہی ہدایت تو نامکمل رہ گئی۔ یہ سوچ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی کا کلام ان کی جسمانی حالت کی وجہ سے مشکوک ہو سکتا ہے، جو کہ صحائف کے قائم کردہ اسی مطلق اختیار کو، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ مان لیا جائے تو یہ مستقبل میں ان کے دیے گئے دیگر احکامات پر بھی سوالیہ نشان اٹھانے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ حصہ پنجم، تقابلی تاریخی مثالیں۔ اس صورتحال کو مزید شفافیت سے جانچنے کے لیے تاریخ کے دیگر مشابہہ واقعات سے موازنہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہاں ایک بڑا ہی حیران کن تاریخی تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی شدید بیماری کے دوران ان کی وصیت لکھوانے کی کوشش کو روک دیا گیا، لیکن دوسری جانب تاریخی ذرائع ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ بعد میں آنے والے ایک اور ممتاز رہنما نے جب شدید زہرخوانی اور بار بار غشی طاری ہونے کی حالت میں اپنی وصیت لکھوائی تو اس وقت نہ تو ان کے ذہنی حالت پر کوئی سوال اٹھایا گیا اور نہ ہی اس حکم کو روکا گیا، وہ فرمان بالکل مکمل طور پر نافذ ہوا۔ تو پھر ایک واضح منطقی سوال ذہن میں آتا ہے، جسمانی تکلیف اور بیماری کا یہ عذر اتنی سختی سے صرف اور صرف رسول اللہ پر ہی کیوں لاگو کیا گیا، جبکہ اس کے بعد آنے والے رہنماؤں کے لیے اسی عذر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا؟ یہ دوہرا معیار اس واقعے کے محرکات کو ایک بالکل نئی زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ حصہ ششم، منطقی نتیجہ، وہ وصیت جو لکھی نہ جا سکی۔ ان تمام دلائل اور تقابلی جائزوں کے بعد اب ہم اس حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں جو خالصتاً منطق کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ دیکھیں، ان تمام حقائق کا علمی نچوڑ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الہی ہدایت کی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی بھی نبی کا وہ حکم جس کا واضح مقصد ہی کمیونٹی کو گمراہی سے بچانا ہو، اسے کمرے میں موجود کسی بھی فرد کی جانب سے نبی کی صحت کے تخمینے کی بنیاد پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی عذر، چاہے اسے ہمدردی کا خوبصورت غلاف ہی کیوں نہ پہنا دیا جائے، رسالت کے اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنے کا منطقی جواز ہرگز فراہم نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور چبھتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ایک ایسا حکم جس کا مقصد پوری امت کو ابدی گمراہی سے بچانا تھا، اگر وہ لکھے جانے سے ہی رہ گیا تو اس کا تاریخ کے سفر اور ہمارے لیے بعد میں آنے والے راستے کی شفافیت پر کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ اس علمی جائزے کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔